سے صحیح ترین کتاب جسے بخاری شریف کہا جاتا ہے اس کی تکمیل کی مناسبت سے منعقد ہوئی اور اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے بے مثال قبولیت عطا فرمائی۔ خاص طور پر ہمارے مدارس دینیہ میں تعلیم کی تکمیل اسی کتاب پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ساری کتابیں پڑھ لے لیکن بخاری شریف نہ پڑھے تو اسے کامل طور پر عالم نہیں کہا جاتا۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں ابھی کمی رہ گئی۔ اور یہ قبولیت اللہ تعالی نے جو عطا فرمائی اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے مرتب اور جامع حضرت امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی ان کا خلوص کہ انہوں نے صرف اس جذبے سے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح ترین باتیں ان کی صحت میں ادنا سے بھی شبہ نہ ہو انہیں جمع کر کے امت کے سامنے پیش کیا جائے اور اس طرح دین کے تحفظ کا کام انجام دیا جائے، یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی اعلیٰ درجے کے قبولیت کے مقام پر پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو قیامت تک کے لیے سارے عالم کے اندر لوگوں کی نظروں میں قابل احترام بنا دیا۔ دلوں میں باتوں کا ڈالنا، کسی چیز کی اچھائی کا جذبہ پیدا کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، بندے کے بس میں نہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ ہمارا دین شریعت محمدیہ بلا کم و کاس چون کا تم جیسے نازل ہوا قیامت تک محفوظ رہنے والا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں تو صاف کہہ دیا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ نصیحت کی کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری ہے، ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ احادیث شریفہ کی حفاظت بھی اسی کے ضمن میں آتی ہے، کیونکہ حدیث یہ قرآن کی شرح و تفسیر ہے، رجسٹرڈ شرح و تفسیر ہے، ایسی تفسیر جو حدیث سے ہٹ کر کے ہو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ جب قرآن کی حفاظت ہوگی تو الفاظ کی بھی حفاظت ہوگی، معانی کی بھی
حفاظت ہوگی اور معانی کی حفاظت احادیث صحیحہ کے ذریعے سے ہونے والی۔ تو جب دین باقی رہنا ہے تو جو دین کی بنیادیں ہیں وہ بھی باقی رہیں گی، قرآن بھی باقی رہے گا، حدیث بھی باقی رہے گی، چاہے وہ بخاری شریف کی شکل میں ہو یا مسلم شریف کی شکل میں ہو یا ابو داؤد اور ترمذی کی شکل میں ہو یا اور دیگر کتابوں کی شکل میں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری حدیثیں بخاری میں آ گئی ہوں یا مسلم میں آ گئی ہوں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں جو بھی آئی ہیں وہ صحیح ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال ناموافق حالات کے باوجود اس تعلیم کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی، اسباب پیدا فرمایا، رکاوٹوں کو دور فرمایا، جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم۔ کتنے ایسے مدارس ہیں جہاں تعلیم ہی نہیں جاری ہو سکی، بڑے بڑے مدارس خالی رہے۔ یہ اس مدرسے کے بانیان کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا اور آج یہ خوشی کا دن ہمیں میسر ہو رہا ہے۔ جو طلبہ تکمیل کر رہے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ تو رسمی طور پر تکمیل ہوئی کہ بھائی ہم نے پوری کتاب پڑھ لی ماشاءاللہ، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس کتاب ختم ہوئی تو اٹھا کے رکھ دی گئی۔ رکھنے کے لیے نہیں، یہ پڑھنے کے لیے، مسلسل پڑھنے کے لیے، کہ جو رابطہ آپ کا دور حدیث کے سال حدیث شریف سے قائم ہوا، اب زندگی کے آخری سانس تک حدیث سے ربط ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ سے گزارش ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو جب ان کے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشکوٰۃ شریف شروع کرائی تو یہ دعا کی تھی کہ زکریا اب حدیث شروع کر رہا ہے، بس اب یہ مرتے دم تک اسی میں لگا ہے۔ باپ کی دعا، قبولیت کا وقت، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ایسا پورا کیا کہ ان کے زمانے میں جب مطلق شیخ الحدیث بولا جاتا تھا تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی حدیث پہ لگا۔ تو ہمیں بھی یہ ارادہ اور عزم کرنا چاہیے کہ جو ربط حدیث سے قائم ہوا ہے اب یہ ختم ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے، ایسے میں ہر آدمی کو حدیث کی کتاب پڑھانے کا موقع مشکل سے ملتا ہے، کتابوں کی تعداد کم ہے، مدرسین کی تعداد زیادہ ہے، تو کیسے اشتغال ہوں؟ تو سمجھنا چاہیے کہ اشتغال کی صرف یہی شکل نہیں ہے کہ ہم پڑھائیں، بلکہ ہم اپنے طور پر بھی حدیث کی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب ایک دو صفحہ پڑھ لیں، سمجھ لیں، یاد کر لیں، نوٹ کر لیں کاپی کے اندر، اشتغال برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، کسی مسجد میں درس حدیث دے دیں 5 منٹ 10 منٹ عوامی انداز میں، تو بھی رب قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور توفیق دے، کچھ حدیث کے مضامین تحریری شکل میں لکھ دے تو بھی باقی رہے گا، بس عزم کی اور ارادے کی
سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اساتذہ نے بتلایا ہوگا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب 16 سال میں مرتب اور جمع فرمائی اور 6 لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے یہاں پر احادیث درج فرمائی، اور صرف جمع حدیثی کا کام نہیں کیا بلکہ احادیث سے مسائل کو مستنبط کیا ہے، عنوانات لگائے ہیں جن سے استنباط اور اجتہاد کی صلاحیت پڑھنے والوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجمی، یہ جو عنوانات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لگائے اسی کے اندر امام بخاری کی فقہ کے مظاہر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کتاب کو پڑھاتے وقت استاد کے سامنے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ عنوان میں یعنی باب میں اور حدیث میں انطباق ظاہر کیا جائے کہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے پر پیش کردہ حدیث منطبق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بہت سی دیگر کتابوں میں صرف جمع حدیث کا کام ہے اور یہاں جمع کے ساتھ ساتھ فہم حدیث کا بھی کام انجام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حدیث 20 جگہ آ جاتی ہے، کوئی روایت کہیں سے کوئی مسئلہ نکلتا ہے، کہیں سے کوئی مسئلہ نکلتا ہے۔ بہرحال یہ عظیم کارنامہ 16 سال میں مسلسل محنت کے ساتھ تکمیل کو پہنچا، اور مشہور ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست 90,000 لوگوں نے بخاری شریف کی سماعت فرمائی۔ آج کل کے اعتبار سے یہ کوئی زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے جب کہ آنے جانے کے ذرائع بھی کم تھے، اتنے ترقی کی صورتیں بھی نہیں تھی جو آج کل ہیں، اتنی بڑی تعداد نے براہ راست آپ کی جس کتاب کو آپ سے سنا ہے، یہ بھی اب قبولیت کی مستقل دلیل۔ آپ کی پیدائش 194 ہجری میں ہوئی اور وفات 256 ہجری میں ہوئی۔ اس اعتبار سے 62 سال آپ کی عمر مبارک، اور یہ پورا عرصہ آپ کی زندگی کا حدیث کے اشتغال میں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے بے مثال قوت حافظہ عطا فرمایا، بے مثال ذکاوت، فہم و فراست عطا فرمائی، جس کا اندازہ آپ نے اس کتاب کی پڑھنے میں لگا لیا۔ آپ کے اساتذہ نے یہ بھی بتلایا ہوگا کہ کتاب کی جو ابتدا ہے اسے حسن آغاز کہنا چاہیے، اور جو انتہا ہے اسے حسن اختتام کہنا چاہیے۔ سب سے پہلا باب کیا ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ سب سے پہلا باب۔ اور یہ آپ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ ساری خیر کا سر چشمہ تو وحی ہے، لہذا جب احادیث کی کتاب مرتب کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے وحی کے آغاز کو سامنے لانا یہ عین مناسب ہے۔ اور اس باب میں ابتدا کرتے ہوئے جو حدیث نقل فرمائی مشہور
جو ہے انما الاعمال بالنیات، اس میں پڑھانے والوں کو بھی تنبیہ ہے، پڑھنے والوں کو بھی کیا ہے؟ تنبیہ ہے کہ بھائی اتنا بڑا کام تم شروع کرنے جا رہے ہو، تمہیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے. کس کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو؟ کیونکہ نیتوں کے اوپر ہی اجر و ثواب کا مدار ہے. انما الاعمال بالنیات. الاشباح والنظائر میں لکھا ہے کہ انما الاعمال بالنیات میں اعمال سے پہلے مضاف محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ حکم. انما حکم الاعمال بالنیات. پھر فرمایا کہ حکم دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے. دنیاوی اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ اگر نیت نہ ہو نماز میں مثلا تو نماز ہی نہیں ہوگی. نماز کے لیے نیت ضروری ہے، عبادات مقصودہ کے لیے. اور اخروی اگر مراد لو حکم سے تو مطلب یہ ہوگا کہ اجر و ثواب جب ملے گا جب نیت درست ہوگی. نیت خراب ہے تو اجر و ثواب کچھ نہیں. پھر فرمایا علامہ ابن نجیم نے کہ انما ارید الاخروی، کہ یہاں پر حکم سے حکم دنیاوی مراد نہیں ہے بلکہ حکم اخروی مراد ہے. اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہوں وہ دنیاوی اعتبار سے صحیح ہو، فاسد نہ ہو، واجب الاعادہ نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر غیر اللہ کو دکھانے کی نیت شامل ہو جائے گی تو اس دنیاوی صحیح نماز کا بھی اجر و ثواب اللہ کے یہاں کچھ ملنے والا ہے. ایسے ہی دیگر اعمال کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو تعلیم و تعلم ہو، وعظ و خطابت ہو، دعوت و تبلیغ ہو، تصنیف و تعلیف ہو، یا دنیا کا کوئی بھی دینی مشغلہ ہو، اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے اللہ کی رضا والی تو اس کام میں کوئی بھی برکت نہیں، کوئی اجر و ثواب کی امید اس سے نہیں رکھنی چاہیے. اس سے آپ نے کتاب کا آغاز کیا اور اختتام کیا کہ بھائی اچھی طرح سے متنبہ ہو جاؤ کہ تم جو بھی کر رہے ہو، جو بھی زبان سے بول رہے ہو، یہ ہوا میں تحلیل نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کا وزن ہو. اگر اعمال وزنی ہے تو آدمی کامیاب ہے، اور اگر اعمال وزنی نہیں ہے تو آدمی کامیاب نہیں. اور اس کا تذکرہ خود قرآن پاک میں کئی آیتوں میں، اس کی تفسیر کا موقع نہیں، انہی میں سے ایک جامع آیت یہاں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب فرما کر درج کی ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر ناانصافی نہیں کی جائے گی، ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، زبردستی نہیں، کسی کے خلاف برائیاں ڈال دی جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا. جس نے جو کیا ہے وہی ہوگا، اور مکمل انصاف کے ساتھ وزن ہوگا. اب کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ وزن تو ٹھیک ہوگا
لیکن ہم نے بہت سے اعمال کر رکھے ہیں، تنہائی میں کیے ہیں، اکیلے میں کیے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، نہ معلوم ان کا بھی وزن ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا اور ہوگا ہم اسے بھی لے آئیں گے۔ اب ذہن میں بات آئی کہ ہر بہا لوگوں میں تلائی شروع ہو جائے، کسی کی 60 سال کی عمر، کسی کی 40 سال کی عمر، کسی کی 70 سال کی عمر، اور لائن لگے جانے کتنا عرصہ لگ جائے گا تلائی اربوں خربوں کی تلائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اوپر قیاس مت کرو، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم کافی ہیں حساب لینے والے، سیکنڈوں میں منٹوں میں سب تلائی ہو جائے گی، سب پتہ چل جائے گا، سامنے آتے ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہیں، فوری طور پر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دیر نہیں۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، تنبیہ ہے کہ ہم زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں، اعضاء و جوارح سے جو کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سب کا وزن ہونا ہے۔ نمازوں کا وزن ہوگا، روزوں کا وزن ہوگا، تلاوت کا وزن ہوگا، تسبیحات کا وزن ہوگا، اور 3 چیزوں کے ذریعے سے ان چیزوں میں وزن پیدا ہو۔ نمبر 1 ایمان کے بغیر کوئی چیز وزن نہیں ہے۔ نمبر 2 اخلاص، اور نمبر 3 اتباع سنت۔ آدمی نماز بھی اگر پڑھے مگر سنت کے خلاف پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نماز میں مقبول ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہونی لازم۔ تو اشارہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے اقوال کو وزنی بنانے کی فکر اور کوشش کریں۔ اس کے بعد پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، آدمیوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی۔ زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ بھی تولے گی، عمل جو کر رہے ہیں انہیں بھی تولا جائے گا۔ تو بہت سے لوگوں کو بڑا اشکال ہوتا ہے، گمراہ فرقے رہے پرانے زمانے میں، انہوں نے بھی بڑے اشکالات کیے کہ وہی عمل کیسے تلے گا، زبان سے نکلی ہوئی بات کیسے تلے گی۔ تو آج کل کے زمانے میں اب یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، سردی گرمی تول لی جاتی ہے، گاڑی کی رفتار تول لی جاتی ہے، نقل و حرکت تول لی جاتی ہے، اب کوئی اشکال نہیں۔ جب یہ اعراض تولے جا سکتے ہیں تو اقوال و اعمال بھی تولے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب یہ بحث ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک اور لفظ ہے القسطاس یا القسطاس، کیونکہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ میں قسط کا لفظ آیا تھا، اسی کی مناسبت سے فرمایا کہ قال مجاہد القسطاس یا القسطاس العدل بالرومیہ، یہ رومی زبان کا لفظ ہے جو عربی کے اندر داخل کر لیا گیا ہے۔ ایسا ہوتا رہا ہے، اور ہماری اردو زبان میں تو بہت ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اردو تو الگ سے کوئی زبان ہی نہیں، مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے۔
کتنے الفاظ اس میں سنسکرت کے ہیں، کتنے اس کے اندر ہندی کے ہیں، کتنے عربی کے ہیں، کتنے فارسی کے ہیں، سب سے مل کے ہماری زبان بنتی ہے۔ حضرت فقیر الامت رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے اپنی مجلس میں کہ ایک نواب صاحب کا خادم تھا، نوکر، وہ ریلوے اسٹیشن گیا ہوگا کسی کام سے، اس نے واپس آ کر حساب کا پرچہ پیش کیا، اس میں لکھا کرایہ آمد و رفت اسٹیشن 4 آنا، کرایہ آمد و رفت اسٹیشن 4 آنا۔ نواب صاحب کو جلال آ گیا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے پردے لکھنے کی، کرایہ عربی ہے، آمد و رفت فارسی ہے، اسٹیشن انگریزی ہے، 4 آنا ہندی ہے، ارے ایک زبان میں لکھ کے لاؤ۔ وہ بیچارہ پریشان، حکم حاکم مر کے مفاجات، کیا کرے؟ بہت سوچ بچار کے اس نے پھر پرچہ لکھا اور اس میں لکھا بھاڑا آنا جانا بھگا کٹا 4 آنا۔ اب پورا ہندی ہو گیا، ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو ہماری زبان میں بھی کتنے الفاظ انگریزی کے تو آج کل بہت زیادہ استعمال ہو گئے۔ انگریزی میں اسٹیشن، بس اسٹینڈ اور بہت سی چیزیں جنہیں ہم محسوس بھی نہیں کرتے کہ یہ دوسری زبان کے ہیں، وہ ہماری زبان کے جز بن گئے۔ ایسے ہی القسطاس، اس سے پہلے شاید آپ کے بھی ذہن میں نہ رہا ہوگا کہ یہ بھی کسی اور زبان کا لفظ ہو سکتا ہے۔ آج پتہ چل گیا کہ بھئی یہ رومی زبان سے آیا ہے، معنی میں وہی ہے جو القسط کے معنی ہے، وہی القسطاس کے بھی معنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور افادہ، یہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے ہے کہ ثلاثی کے اندر ایک معنی ہوتے ہیں اور پھر اس سے آگے جب بات بڑھتی ہے باب افعال وغیرہ میں جا کر اسی مادے کے معنی بالکل الٹ ہو جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں۔ اسی کی ایک مثال ہے کہ قسط یہ مادہ ہے، لیکن جب یہ ثلاثی میں استعمال ہوتا ہے تو ظالم کے معنی میں، اور جب یہ باب افعال میں استعمال ہوتا ہے تو منصف کے معنی میں، بالکل تضاد ہے۔ یہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بات لکھی کہ القسط قاف کے زیر کے ساتھ یہ انصاف کے معنی میں، اور قاف کے زبر کے ساتھ قسط یہ ظلم کے معنی میں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ۔ اب کوئی کہے کہ صاحب قسط نہیں ہے، مقصد کا مصدر تو اقصاد ہے، تو جواب دیا گیا کہ مصدر المصدر ہے، قسط جو ہے مصدر المصدر ہے، مقصد کا مصدر المصدر، اور وہ قصد ہے اصل میں۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، یعنی مقصد وَهُوَ الْعَادِلُ، وَأَمَّا الْقَاصِدُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قاصد جو ہے وہ جائر یعنی ظالم کے معنی۔ یہ تو ضمنی گفتگو تھی جو القسط کی مناسبت سے حضرت نے ترجمۃ الباب میں فرمائی۔ اب ہے اصل دلیل حدیث سے کہ ہم نے وزن عمل کی بات یہی ہے اعمال اور اقوال کی۔ اب اس کی دلیل یہ روایت ہے جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کلمتان، دو بول ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پیارے ہیں،
بڑی بات ہے کہ رحمان کو جن گولوں پر پیار آ جائے، فرمایا کہ ان کو ادا کرنے میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے، کوئی زیادہ شین پاک نہیں کرنا پڑتا. اور ثقیلتان فی المیزان، یہی ہے ترجمۃ اللہ، وزن میں بڑے بھاری ہیں. شوق پیدا ہو گیا. 3 صفات لائی گئی، حبیبتان اور خفیفتان اور ثقیلتان. دل میں داعیہ پیدا ہوا، جلدی بتلاؤ ایسے تو شاندار بول کون سے ہیں؟ اور میں گیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد و ثنا کے ساتھ، وہ بے عیب ہے اور عظیم. سوال یہ ہوا کہ یہ تینوں باتیں ان 2 گولوں میں کیوں پائی جا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ یہ وزن میں بہت بھاری ہے؟ پسند اس لیے ہے، دوسری حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب حمد و ثنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حقیقی طور پر دیتے ہیں. دنیا والوں کی خوبیاں عارضی ہیں یا عطائی ہیں، اللہ کی خوبی دائمی ہے اور ذاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد و ثنا سب سے زیادہ پسند ہے. اور وزن اس لیے ہے کہ کائنات میں سب سے سچی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر خوبی کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. اور جو بات جتنی زیادہ سچی ہوتی ہے اتنی ہی وزنی بھی ہوتی ہے. اور اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایسے شاندار کلمات کو ہمارے لیے زبان پر آسان فرما دیا، اس لیے خفیفتان علی اللسان بھی کہا. بعض روایتوں میں ہے کہ جو آدمی صبح شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اس سے خوش ہو کر. اس لیے آج ہم یہ ارادہ اور عزم کر لیں کہ ان کلمات کا کثرت سے ورد رکھیں. ہو سکے تو صبح شام میں تسبیح پڑھ لیا کریں، کیا بڑی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کے لیے بھی ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے. ان طلباء کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا